بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زوجت من نسائی ولا تزوجت من بناتی الا باذن جاء به جبرائیل صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج حافظ محمد عشر صاحب کا ختم القرآن ہے۔ قرآن کریم کے ختم کے اوپر جتنا اللہ پاک نے اجر دینا ہوتا ہے وہ عام معاملات میں نہیں ملتا۔ ہماری دعا ہے یہ جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اللہ ان کی دنیا آخرت میں ذخیرہ فرمائے، اللہ پاک اس قرآن کریم کی برکت سے ہماری دلوں کی پاکیزگی ظاہر فرمائے اور اللہ پاک ہمارے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس طرز پر بیان فرمایا ہے، میں آج سوچ رہا تھا کہ آج کے دن کے عنوان سے اگر بات چل جائے تو بہت مناسب ہے۔ کل کا 17واں روزہ ہے اور 17 رمضان سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہے۔ آپ کی اور ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ عنہا، یہ ان کی وفات ہے اسی دن میں۔ تو کل 17واں روزہ ہے، اسی اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کی بات پیش کر رہا ہوں تاکہ کل قیامت میں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک نجات کا وسیلہ بن جائے۔ میں ان کی بات شروع کرتا ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو آیت اتاری ہے، دوسرے پارے کی سورۃ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بیوی خاوند کے لیے لباس ہے اور خاوند بیوی کے لیے لباس ہے۔ خاوند اور بیوی یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ قرآن کریم نے خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے کپڑے اور لباس قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یاد رکھیں، بندہ لباس کو جس طرح صاف رکھتا ہے، خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے تعلق کو یوں صاف رکھیں۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے لباس کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ اور رسول اللہ کی باقی بیویاں اور حضور پاک اس طرح خاوند اور بیوی کے قرب کو بیان کیا ہے۔ جس طرح لباس بندے کے قریب ہوتا ہے، اس طرح اور کوئی چیز بندے کے قریب نہیں ہوتی۔ اور ایک بات اور ہے کہ اگر لباس کے اوپر کوئی چیز خدا نخواستہ بندے کو غلط لگ جائے، کوئی بری لگے، تو بندہ اس کو دھو دیتا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر نہ رہے، کیونکہ لباس انسان کی شخصیت کا عکاس ہے۔ اس سے عکاسی ہوتی ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کو بندے نے دیکھنا ہے یہ کس طرز کا بندہ ہے، تو بندہ اس کے لباس کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بندہ کس طرز کا آدمی ہوگا۔ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس ہونا چاہیے، یہ اس پیار سے تعلق مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنا لباس اپنے لیے اچھے سے اچھا رکھنا چاہتا ہے، تو خاوند اور بیوی ایک دوسرے سے تعلق اچھے کا اچھا رکھیں، یہاں برا تعلق نہ ہو۔ اس کی بہت سی وجہیں ہیں، لیکن میں خاوند اور بیوی کے تعلق پہ بات نہیں کر رہا، میں بات حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ پہ کر رہا ہوں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کا لباس ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا لباس ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یوں تو 11 بیویاں ہیں، لیکن ان بیویوں میں جو مقام حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، ایسا مقام کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہے۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی بیویاں آئی ہیں، ان میں اکثر بیویاں یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں، وہ حضور پاک کی خدمت میں آئی ہیں۔ اکیلی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے جو کنواری تھی اور حضور پاک کی خدمت میں آئی ہیں۔ باقی بیویوں کے ساتھ حضور کا تعلق بہت پیار کا ہے،
وہ بھی ہماری مائیں ہیں، لیکن اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ اس طرز پر پیارا تعلق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میں وہی اللہ کی جو اپنے اوپر حاصل کرتا ہوں، اللہ میرے اوپر قرآن اتارتے ہیں تو میرے اوپر قرآن اترتا ہے۔ اگر میں کسی بیوی کے بستر پہ بیٹھا ہوں تو کبھی قرآن نہیں اترا، لیکن عائشہ صدیقہ کے کمبل پہ بھی بیٹھ جاؤں تو اللہ قرآن اتار دیتے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حضور کے ساتھ اتنا تعلق ہے۔ ایک تعلق مزید نظر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے جہاں رشتہ اپنی بیٹی کا کیا ہے، یعنی اپنی بیٹیوں کا، جہاں اپنی بیٹیاں دی ہیں، یا جہاں سے حضور نے اپنی بیویوں کا رشتہ لیا ہے، یہ اللہ کی وحی سے کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی حدیث پڑھی ہے، حضور فرماتے ہیں جہاں میں رشتہ دیتا ہوں اپنی چاروں بیٹیوں کا، حضرت زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ چاروں بیٹیوں کے رشتے کے لیے اللہ نے وحی بھیجی ہے، اللہ نے حکم بھیجا ہے، جبرائیل کو بھیجا ہے، میں نے اس جگہ رشتہ کر دیا ہے۔ گویا حضور کے جو داماد ہیں یہ سب کے سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں، حضور کی بیٹیوں کا رشتہ اللہ نے چن کے دیا۔ فرمایا اسی طرح جو میری بیویوں کا رشتہ جو مجھے ملا ہے یہ بھی اللہ نے چن کے مجھے دیا ہے، میں نے اس جگہ رشتہ کیا ہے، کہیں اپنی مرضی نہیں چلائی۔ لیکن ان تمام رشتوں میں حضرت سیدہ اماں جان رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کا رشتہ ایک عجیب فضیلت رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو باقی بیویاں ملی ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن یہ ملنے سے پہلے اللہ نے حضرت عائشہ کی تصویر بھیجی ہے۔ دیکھیں آپ اور میں پرنٹ تصویر بنائیں تو تصویر کی اجازت نہیں ہے، وہ پرنٹ تصویر ہے، غلط ہے۔ تو حضرت عائشہ کی تصویر اللہ بھیج رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل ایک ریشم کے کپڑے میں لے کر آئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا ہے، اور حضور کو فرمایا یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی رہے گی، آخرت میں بھی بیوی رہے گی۔ دنیا میں اور آخرت تو کیا مطلب؟ دنیا کا مطلب تو یہ کہ آپ کی شادی ان سے ہوگی، آخرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سے جدا نہیں ہوگی، اسے نعوذ باللہ طلاق نہیں ملنی، یہ آخرت میں بھی آپ کی بیوی بن کر اٹھے گی۔ حضرت سیدہ کی تصویر اللہ لائے ہیں۔ ایک بات اور ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ حضرت رسول اللہ کو ملا ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہونے کے ناطے ملا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا رشتہ جب طلب کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میری زندگی میں جو 3 بڑی خواہشات ہیں ان میں ایک خواہش یہ تھی کہ بیٹی میری ہو، بیوی اللہ کے رسول کی ہو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے داماد بنے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے نا امبیشن جسے کہتے ہیں، خواہش، ان میں سے ایک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک علیہ السلام سے تعلق میں ایک بات مزید بھی ہے کہ سیدہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات اگر کوئی کام کرتی تو ان کے عرش سے اللہ پاک کے سلام آیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک سے تعلق اس حد تک ہے کہ ایک موقع پر منافقین نے اور چند اور لوگوں نے مل کے حضرت اماں جان پر الزام لگایا کسی ناشائستہ حرکت کا، بری حرکت کا۔ حضرت اماں جان اس حرکت سے پاک منزہ تھیں، انہوں نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ حضرت اماں جان نے اپنے منہ سے صفائی نہیں دی۔ حضور نے پوچھا کہ میں صفائی نہیں دیتی، میرا اللہ موجود ہے۔ اللہ نے 16 یا ایک روایت کے مطابق 18 آیات سورۃ نور کے 2 رکوع 18ویں پارے کے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے اتار دیے ہیں۔ حضرت اماں جان فرماتی تھی مجھے نہیں یہ یقین تھا کہ میرے لیے قرآن اترے گا، میں یہ سمجھتی تھی کہ حضور پر الہام ہوگا، میں یہ سمجھتی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اوپر یا حضور کو کوئی خواب دکھا دیا جائے گا کہ عائشہ پاک باز ہے، لیکن میرے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے اور وہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا۔ آج ہمارا ختم ہوا ہے، یہ ختم قرآن ختم نہیں ہو سکتا جب تک حضرت عائشہ والی آیات تلاوت نہ ہو۔ یہ مکمل آیات تلاوت ہوتی ہیں، اور قرآن کریم نے حضرت عائشہ کو جو لقب دیا ہے نا، وہ لقب بھی بہت پیارا ہے۔ اللہ نے دونوں کی بات کی ہے، کا الزام لگانے والے جو منافق ہیں اور حضرت عائشہ، دونوں کی بات علیحدہ علیحدہ فرمائی ہے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، وہ عورتیں بھی خبیث ہیں جن نے الزام لگایا وہ منافق، اور وہ مرد بھی خبیث ہیں جو حضرت عائشہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ ان منافقین کے لیے خاص طور پہ کہا، اور حضرت عائشہ اور پاک باز عورتوں کے لیے فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ یہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، یہاں الزام کی بات نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ، کہا اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ اس الزام سے پاک ہیں جو لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، ان پر الزام لگا تھا، زلیخا نے 7 کمروں کے دروازے بند کر دیے اور زنا کی طرف متوجہ کیا۔
حضرت یوسف الزام سے بھاگے ہیں، زنا سے بچنے کے لیے بھاگ کر جب باہر نکلے ہیں، پیچھے سے یہ نکلی ہے، اور 7 تالے جو لگے ہوئے تھے، حضرت یوسف قریب پہنچتے تالا ٹوٹ جاتا، دروازہ کھل جاتا، 7 تالے ٹوٹے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر آئے ہیں، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، قرآن کہتے ہیں سامنے اس کا خامد آ گیا، اور جب خامد نے دیکھا میری بیوی یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا معاملہ، تو اس جگہ بیوی نے جھوٹ بول کے کہا یوسف نے مجھے غلط نظروں سے دیکھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے الزام لگ گیا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، ایک شیرخوار بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے اٹھایا اور کہا اس اللہ کے حکم سے بول جس اللہ نے زبان دی ہے، بتا جھوٹا کون ہے؟ اس بچے نے فرمایا، کہا یوسف سچا ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، دامن دیکھو، مرد کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے، آگے سے نہیں ہے، پیچھے سے پھٹا ہونا نشانی ہے، اس نے پیچھے سے پکڑا ہے، وہ تو بھاگ کر آگے جا رہے تھے۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یہ بچہ زلیخا کی فیملی کا تھا، یوسف علیہ السلام کی فیملی کا بھی نہیں تھا۔ جب بات کھل گئی نا، پتہ چلا یہ جھوٹی ہے، وہ سچے ہیں۔ دیکھو وقت کے نبی پر الزام لگتا ہے، گواہی ایک بچے نے دی، حضرت عائشہ نبی نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان پر الزام لگا ہے، گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ ان کے لیے بھی تو کوئی بچہ آ سکتا تھا نا، کسی مدینہ کے بچے سے گواہی دلوائی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے گواہی دلوائی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمایا کرتے تھے، عائشہ کے لیے اللہ نے گواہی دی ہے۔ جیسے کٹہرے میں آ کے لوگ گواہی دیتے ہیں نا، تو سیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے گواہی اللہ نے دی ہے۔ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، جیسے اللہ بہتانوں سے پاک ہے ویسے عائشہ اس الزام سے پاک ہے۔ کس طرز پر حضرت عائشہ کا حضور سے تعلق ہے۔ ایک تعلق مزید عرض کرتا ہوں، سیدہ رضی اللہ عنہ سے اگر بھول ہو جائے، توجہ رکھنا، بھول ہو جائے، غفلت ہو جائے، اس کے اوپر اللہ شریعت کا حکم بدل کے تبدیلی دے کر آسانی دے دیتے ہیں۔ بھول پر حضرت عائشہ حضور کے ساتھ سفر میں، اور حضرت عائشہ نے گلے میں ہار رکھا ہوا ہے چاندی کا، یہ بہن حضرت اسماء سے لیا ہے، توجہ میری طرف رکھیں، حضرت اسماء سے یہ ہار لیا اور چل پڑے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ حضرت سیدہ گئی ہیں رفع حاجت کے لیے، تو یہاں سے ہار ٹوٹا ہے یا گرا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بھول ہوئی ہے، غفلت ہوئی، ہار گر گیا ہے اٹھتے وقت، اب یہ کہاں گیا کوئی نہیں پتا۔ حضرت اماں جان واپس آئی ہیں، کہا یا رسول اللہ وہ تو مانگ کر آئی تھی بہن سے، اور آپ کو پتہ ہے وہ ہار تو مدینہ کے ہر اس دلہن کے گلے میں ڈالتے ہیں جب اس کی شادی ہوتی ہے۔ غریب لوگ ہیں، ہار نہیں تھے، ایک ہی ہار تھا جو باری باری سب کے گلوں میں پڑتا تھا، اب تو یہ تو مشترکہ معاملہ ہو گیا، میرا تو ہار گم گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے اس بات کی اتنی قدر فرمائی، باہر صحابہ کو فرمایا جاؤ اپنی ماں کا ہار ڈھونڈ کے آؤ۔ اب سب صحابہ ہار کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ دن کا وقت نہیں ہے، یہ رات کے 12 بجے کے بعد کا وقت ہے۔ کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں تہجد کا وقت آ گیا تھا، درمیان میں نماز نہیں آئی تھی، یعنی عشاء کے بعد کا ہے اور تہجد سے پہلے کا ہے۔ لگ گئے صحابہ ڈھونڈنے، عام حالات میں تو لوگ اس وقت کہتے ہیں یہ کوئی ویل ہے، ایسے وقت ہے، یوں نہیں دیکھا، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خیمے میں لیٹے ہیں، حضرت اماں جان نے اپنی ران پر حضور کا سر رکھا ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی حضور علیہ السلام سو گئے۔ ڈھونڈتے تہجد کا ٹائم بھی چلا گیا، صبح کی نماز کا وقت قریب آ گیا، اب وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ تو ابو بکر صدیق والد تو ہے نا حضرت عائشہ کے، سب ڈھونڈ بھی رہے ہیں، اور لوگ سوالیہ نظروں سے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں کہ بیٹی آپ کی ہے، بس آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہار گم ہو گیا، اب لیٹ ہو رہی ہے نماز۔ منہ سے تو نہیں کہا، لیکن شکل بھی تو سمجھ آتی ہے کہ یار اعتراض ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، غصے میں آئے ہیں اور اپنی بیٹی کے پاس آئے ہیں، اور حضرت عائشہ کے پاس آ کر کہا تیری وجہ سے ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے، تھوڑا خیال کر لیتی نا ہار کے بارے میں۔ غصہ کیا، والد ہے، غصہ کر سکتے بیٹی کو، اور غصے میں یوں کوک کے اندر، دیکھو اساتذہ پسلی، اس کوک میں یوں کہا تیری وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے۔ حضرت اماں جان کہتی ہیں وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سوئے ہوئے ہیں، مجھے کچھ چوکا لگا ہے پسلی میں ہلی نہیں ہوں، حضور علیہ السلام کا آرام بالکل برقرار رہے۔ اس موقع کے اوپر چلو میں یہاں بھی ایک بات کرتا جاؤں، ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے، سانپ کا ڈنگ پہ ڈنگ اس نے کھایا ہے،
اس نے پاؤں نہیں ہلایا کہ آرام سرکار کے آرام میں خلل نہ آئے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور یہی ابو بکر دیکھ رہے ہیں کہ حضور سو رہے ہیں, بیٹی کی گود میں حضور کا سر ہے, پھر جا کر اسے پسلی پہ چوکا کیوں مارا ہے؟ ابو بکر کو پتہ نہیں تھا کہ اب بادشاہ ہلے گی اور حضور کا آرام خراب ہو جائے گا. تو ابو بکر نے حضور کا آرام تو خراب نہیں کرنا, لیکن یہ دیکھنے کے باوجود جا کر چوکا کیوں لگائے؟ اس کی وجہ سمجھانے کے لیے باپ اور اولاد کی تربیت کو سمجھے نا. جن کے سینے میں والد والا دل ہے نا, وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, یہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. اب ذرا توجہ رکھنا, کسی موقع پر باپ کو پتہ چلے آپ کی بیٹی نے یہ کیا ہے, تو باپ بیٹی کو تربیت دینے والا ہے, تو والد ایک موقع پہ آ کے کہتے ہیں نہیں میری بیٹی ایسے نہیں کر سکتی. کیوں؟ مجھے پتہ ہے میری اولاد ہے, میرا خون ہے نا, یوں نہیں کر سکتی. اس سے بعض مسئلے پر بیٹی پر بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے, ناز ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا حج ہوتی ہے, نہیں وہ یوں نہیں کہہ سکتی, مجھے پتہ ہے میری اولاد ہے, والد کو پتہ ہے میں نے تربیت ایسی کی ہے. ابو بکر صدیق کو پتہ ہے کہ عائشہ میرے سینے پہ پلی ہے, میرے کندھوں پہ پلی ہے, میری خون ہے, میرا خون ہے, میری بیٹی ہے, میری اولاد ہے. ابو بکر جانتے ہیں, اور یہ بھی میری بیٹی جانتی ہے کہ اس کے والد نے سانپ کے ڈنک برداشت کیے تھے, ہلا نہیں تھا, پاؤں نہیں ہلایا تھا میرے والد نے, حضور کا آرام خراب نہ ہو. ابو بکر کو بیٹی پر حج تھی, اعتبار تھا, حوصلہ اور ناز تھا. اس بنیاد پہ آ کر بیٹی کو چوکا لگایا کہ یہ ہلے گی نہیں, اور وہ بھی ابو بکر کی بیٹی ہے, وہ بھی نہیں ہلی تاکہ آرام خراب ہو. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ناز ہے اپنی بیٹی کی تربیت پہ کہ میں نے تربیت اپنی بیٹی کیسی کی ہے. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ غصہ آیا. حضور پاک علیہ السلام اپنے ٹائم پر اٹھے ہیں, نیند حضور کی خراب نہیں ہوئی تھی, اور حضرت اماں جان نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے معاملہ ہوا. اب جیسے حضور اٹھے ہیں, صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں, ابو بکر تو گھر کے بندے ہیں نا, بیٹی کے گھر ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی ہے. اب جو وحی آ رہی ہے تو سارے صحابہ رک جاتے ہیں, اب اللہ کا حکم آ رہا ہے, اب صبح نماز کا ٹائم لیٹ ہو رہا ہے, وضو کے لیے پانی ادھر ہے نہیں, اگلی بستی جانا ہے, دور جانا ہے, وہاں سے جا کر پانی لیں گے. حضور پر وحی آئی ہے. وحی کیا ہے؟ اللہ کا حکم آیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. کیا ہو گیا؟ پانی نہیں ہے, کیا ہو گیا؟ میں اللہ حکم دے رہا ہوں, پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو, اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ تیمم کا حکم عائشہ صدیقہ کی بھول پر اترا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب تیمم کا حکم آیا, اچھا بھی تیمم کریں, اونٹ کو اٹھایا. اماں کہتی ہے فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي تَحْتَ عِقْدَ. اونٹ اٹھا اور ہار نیچے پڑا ہوا تھا, ہار بھی مل گیا, حکم بھی آ گیا. آپ مجھے بتائیں, اللہ وہی نہیں اتار سکتے تھے کہ اونٹ کے نیچے ہار ہے اٹھا لیں؟ یہ صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اللہ اتار سکتے تھے, حضور کو بتایا جا سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ ایسی خبریں بتا دیتے ہیں جو عام بندہ دیکھ نہیں سکتا. حضور ادھر بیٹھے, موتا میں جنگ ہو رہی ہے, جنگ موتا اردن میں ہے. حضرت زید, عبداللہ بن رواحہ, حضرت جعفر الطیار وہاں شہید ہوتے ہیں. حضور مدینہ میں بیٹھ کے, حضرت رسول اللہ یہاں مدینہ میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں, اللہ پاک ان کے اوپر یہ بات کھول رہے ہیں. تو ادھر والی بات بتائی جا سکتی ہے اللہ کی طرف سے, نیچے والے اونٹ کا ہار نہیں بتایا جا سکتا تھا. میرے بھائیو, دراصل حضرت عائشہ کی شان ظاہر کرانی تھی, دراصل حضرت عائشہ کا مقام بتانا تھا کہ دیکھو عائشہ صدیقہ کی عظمت یہ ہے. اس علم کو حضور تک پہنچنے میں اللہ نے روک دیا. صحابہ کہتے ہیں فَأَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التماسا, حضور ہار کی تلاش کے لیے رکے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام اس لیے رکے تھے کہ وہی آ جائے تیمم والی. میں نے کہا اللہ کے بندے, صحابہ کہتے ہیں اس لیے نہیں رکے, اس لیے رکے کہ ہار ڈھونڈے. تو ہار ڈھونڈنے میں اللہ نے وحی دے دی ہے کہ آج کے بعد آپ تیمم کر سکتے ہو. حضور علیہ السلام کا حضرت عائشہ سے اس حد تک تعلق ہے. اور ایک تعلق حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی وہ بیوی ہیں جو حضور پاک کے عقد میں آئی ہیں. عمر 6 سال ہے, حضور کی رخصتی ہوئی ہے, حضور کے گھر ان کی رخصتی ہوئی ہے, عمر 9 سال ہے. حضور پاک دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اماں عائشہ کی عمر 18 سال ہے, اور اماں عائشہ نے حضور کے بعد 48 سال زندہ رہ کر دنیا میں دین کا کام پھیلایا ہے. اب ذرا توجہ رکھنا, اماں کی عمر 6 سال ہے, نکاح ہو رہا ہے, 9 سال ہے رخصتی ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں 9 سال کی بچی, 9 سال کی بچی عرب کی ہے, عجم کی نہیں ہے. عجم کی مٹی ٹھنڈی ہے, عرب کی مٹی گرم ہے. وہاں کی 9 سال کی بچی ہماری 18 سال کا مقابلہ کر سکتی ہے.
عجم اور ہے، عرب اور ہے، وہ 18 سال ہمارے والے بنیں گے تو 18 سال کی عمر میں تو آرام سے شادی ہو سکتی ہے. تو وہ 9 سال کی عمر تھی، حضرت عائشہ کو لایا گیا حضور علیہ السلام کے پاس. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی جو پہلی شادی ہوئی ہے بیوی کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ. حضرت رسول اللہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 25 سال. حضرت خدیجہ کتنی تھی؟ 40 سال. حضور کی پہلی شادی ہے اور بیوی عمر میں بڑی مل رہی ہے جو 2 جگہ سے بیوہ ہو کر آئی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، پہلی شادی ہے جوانی کی، کنواری بیوی نہیں ملی، یہ بیوی حضور کو ملی. اب ذرا ادھر آئیں. حضور علیہ السلام کی عمر 53 سال ہے حضرت عائشہ سے شادی کے وقت، اور سید عائشہ کنواری ہیں، 9 سال ان کی عمر ہے، یہ بچی مل رہی ہیں شادی میں. وجہ یہ رشتہ پہلے کیوں نہیں ملا حضور علیہ السلام کو؟ اللہ نے اس وقت رشتہ کنواری عورت کا کیوں نہیں دیا، آج کیوں دیا ہے؟ ہمارے شیخ مکرم متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم اس کی وجہ جو بیان فرماتے ہیں نا، میں اپنے شیخ کے لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں ضرورتوں کی بات ہے، اللہ نے وقتی ضرورتوں کو دیکھا ہے. اس وقت ضرورت کیا ہے، اس وقت ضرورت کیا ہے، ضرورتوں کو دیکھا. کیا مطلب؟ 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے 15 سال بعد اعلان نبوت کرنا ہے، جب حضور کی عمر 40 سال ہوگی، اور جب حضور اعلان نبوت فرمائیں گے اس وقت مکہ کے کافر حضور کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. جو صادق اور امین کہہ رہے ہیں آج، کل یہ حضور پاک کو مجنون کہیں گے، حضور سے جنگیں کریں گے، لڑائی کریں گے، تکبر پہ اتر آئیں گے. ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے کافروں نے مقابلہ کرنا ہے. پیغمبر کے گھر میں ایک تجربہ کار عورت ہونی چاہیے، باصلاحیت ہونی چاہیے، جو بیٹھ کر باقاعدہ حوصلہ دے اور سمجھائے اور معاملے کو ڈیل کر سکے. وہ چھوٹی بچی کا کام نہیں ہے، وہ عمر رسیدہ تجربہ کار عورت کا کام ہے. اللہ نے اس وقت حضور کو بڑی عمر کی بیوی دی ہے، یہ وجہ ہے. اور یہ ہوا، حضور نے جب اعلان نبوت کیا، سیدہ نے تسلیاں دی ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، صحیح بخاری صفحہ 3 کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ گھر آتے اور حضور پاک فرماتے زمیلونی، مجھے چادر پہنا دو. اور حضور کے اوپر وحی کی کیفیت کا ایک ڈر اور خوف ہوتا. شروع میں وحی اترنے کی بہت زیادہ تکلیف تھی. اس کی وجہ ڈائریکٹ پہاڑ پہ اترتا قرآن کیا کہتا ہے؟ لرائیتہ خاشعا متصدعا، ریزہ ریزہ ہو جاتا نا. پہاڑ پہ نہیں آیا قرآن، اگر پہاڑ پہ آتا پہاڑ جل جاتا. ہم نہ پڑھ سکتے، جو پڑھتا وہ جل جاتا. یہ اللہ کے کلام کی ہیبت تھی، لیکن اللہ نے اس گرم کلام کو، جلالی کلام کو حضور کے جمالی سینے سے گزارا ہے. حضور پاک کے سینے سے جب اللہ کا گرم کلام گزرا تو جلالی کلام جمالی کلام بنا ہے. آج بچہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی. حضور کے سینے سے گزرنے کی وجہ سے ٹھنڈا ہوا ہے. دیکھیں نا، سورج کی روشنی گرم ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہی سورج کی روشنی چاند میں جاتی ہے، چاند اپنے اندر ڈیزولو کر کے پھر چاندنی دیتا ہے، تو ہر بندہ چاندنی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. یہ گرم روشنی چاند سے گزری تو نرم ہوگی. ایسے جلالی کلام حضور کے سینے سے گزرا تو یہ جمالی کلام بنا، اور اس کی ہیبت اور شدت ختم ہوئی. آج ہم سارے پڑھ لیتے ہیں، ورنہ پڑھنے والے کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے اور دل بچ جاتا. لیکن یہ حضور پاک کے اوپر حضور نے سارا بوجھ برداشت کیا وحی کا، اور ہمیں ٹھنڈا قرآن دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر جب شروع میں قرآن اترتا تھا تو اتنی تکالیف سے گزرا ہے، یہ حضور پر قرآن اترتا. اور حضور اس خوف سے آ کر بیوی کو فرماتے زمیلونی، چادر پہنا دو. اور حضرت رسول اللہ کو حضرت خدیجہ تسلی دے کر کہتی یا رسول اللہ واللہ لا یحزنک ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ پریشان نہ ہوں، آپ تسلی رکھیں، آپ حوصلہ رکھیں، کبھی آپ کا خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو اچھے کام کرتے ہیں، بیواؤں کی قدر کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی میزبان بن کے ان کا اکرام کرتے ہیں. جو تکلیف والا ہوتا ہے وہ تکسب المعدوم، آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلیاں دی ہیں. ورقہ بن نوفل اپنے کزن کے پاس جا کر لے گئی تھی جو تورات انجیل کے عالم تھے. انہوں نے حضور پاک کو بتایا تھا جو آپ کے پاس آتا ہے وہ کوئی جن نہیں ہے، وہ جبرائیل فرشتہ ہے، اللہ پاک آپ سے دین کا کام لیں گے. اس طرح کی تسلیاں اس بیوی نے دی ہیں. اس وقت کفار سے ٹکر تھی تو بیوی تجربہ کار چاہیے تھی، تو اللہ نے اس وقت کی ضرورت کو دیکھ کے سیدہ خدیجہ دی ہے.
حضور پاک پر دین اترا گیا، آ گیا، آیتیں، قرآن، شریعت، حدیثیں، مسئلے آتے گئے۔ حضور کی عمر 53 سال ہو گئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آخری 10 سال ہے۔ اب ضرورت ہے ان علوم کو حافظ بننے والا کوئی چاہیے، ان علوم کو یاد کرنے والا کوئی چاہیے، ان باتوں کو ذہن نشین کرنے والا چاہیے، اور گھر کی زندگی کو، پیغمبر کی گھریلو زندگی کو بالکل دسترس سے ازبر یاد کرنے والا چاہیے۔ اب بیوہ عورت نہیں چاہیے تھی، وہ تو اپنے خاوند کی فوتیدگی کا غم سہ چکی ہوگی۔ طلاق یافتہ نہیں چاہیے، وہ تو اپنے دل پر صدمے برداشت کر چکی ہوگی۔ اب بچی چاہیے جس کا ذہن بلینک پیپر ہو، صاف کاغذ ہو، سفید کاغذ ہو، اس پر جو لکھے وہ نقش ہو جائے۔ اللہ نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی عائشہ دیا تاکہ دین کی حافظہ بن جائے۔ اب ضرورت یہ تھی، اس پر اللہ نے یہ بچی دی، اور 10 سال اماں رضی اللہ عنہ نے حضور پاک کے گھر گزارے ہیں۔ 9.5 سال 10 سال کے لگ بھگ کا زمانہ ہے، حضور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے مدبر وقت کو حضور کی گھریلو زندگی پوچھنی ہوتی تو یہ امیر المؤمنین وقت بھی سیدہ کے دروازے پہ حاضری دیتے۔ حضرت عائشہ نے یوں دین کی خدمت کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر کی زندگی کی عالمہ حافظہ تھیں۔ حضور کی جتنی گھریلو زندگی ہے، جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو معاملات ہیں، سیدہ کو اس کے بارے میں معلومات ہیں۔ اگر گھریلو زندگی کے بارے میں، دین کے علوم کے بارے میں باقی تمام صحابہ کا علم ایک طرف رکھو، امام زہری فرماتے ہیں ایک سیدہ عائشہ کا علم ایک طرف رکھیں تو بھاری ہو جائے۔